अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें और शेयर कर दें। आइए चलिए शुरू करते हैं जान की नेक्स्ट एपिसोड। होश आया तो इस कयामत को गुजरे हुए, गुलशन को उजड़े हुए 1 माह हो चुका था और ये 1 माह मैंने सख्त बुखार में जलते हुए गुजारा था, नीम गनूदगी में। ये सानिया ऐसा तो ना था कि मैं असर ना लेती। पल भर में सारी खुशियां खाक में मिल गई थीं। दोनों खानदानों में सफ़े मातम बिछ गई थी। हर तरफ गम के बादल छाए हुए थे। खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना करे जैसा हमारे साथ हुआ था। 1 माह तो मैंने गनूदगी में होशो हवास से बेनियाज होकर गुजारा था। ताहम 1 माह बाद जब मुझे पूरी तरह होश आया तो मैंने देखा कि अज़रा मेरे करीब ही कुर्सी पर बैठी हुई थी, जबकि नूरी दरवाजे में ज़मीन पर बैठी मेरी तरफ देख रही थी। मुझे आंखें खोलते देखकर वो मारे खुशी के खड़े होकर अम्मा को पुकारने लगी, जबकि अज़रा जल्दी से मेरी तरफ झुक आई। आयशा! उसने मुझे बड़ी मोहब्बत से पुकारा और मैं खाली नज़रों से उसे देखने लगी। इस वक्त मेरा ज़हन भी खाली ही था और मुझे कुछ भी ठीक से याद ना था। मगर जब अम्मा ने अंदर दाखिल होते ही मुझे होश में देखा, तो दोनों हाथ उठाकर बोलीं, "अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने मेरी बच्ची को नई ज़िंदगी दी, वरना मैं तो समझी थी अयास के साथ ही शायद ये भी।" अचानक वो चुप हो गई, यूँ जैसे मुँह से कोई गलत बात निकल गई हो। मगर अयास तो उनके मुँह से निकल चुका था और मेरा खाली ज़हन अयास का नाम सुनते ही फिर भर गया और खाली नज़रें भी एकदम पानी से भर गईं और मैं एकदम तड़प कर उठ बैठी। अम्मा, अयाज अयाज कहाँ है? मैंने पागलों की तरह पूछा। आयशा, तुम लेट जाओ, अज़रा ने मुझे पकड़ते हुए कहा। छोड़ो मुझे, मैंने चीखने की नाकाम कोशिशें करते हुए कहा। अब सब कुछ ही तो मुझे याद आ रहा था। गांव में दाखिल होने के बाद पुलिस का नजर आना और कफन के हटते ही अयाज का बेजान चेहरा। उसके चेहरे पर वही सुकून था जो हर लम्हे रहता था, लेकिन उसकी वो आंखें बंद ही रही थीं, जिनमें मुझे देखते ही चमक उभर आती थी। उस दिन वो मुझे देखकर भी बेहिस बना पड़ा रहा था, तो क्या वो वाकई मर चुका था? और इस सवाल ने मेरे दिल में एक ऐसी आग लगा दी जो किसी तरह भी बुझने में ना आ रही थी, और इस वक्त तो और भी भड़क उठी थी। अम्मा, अम्मा, अयास को क्या हुआ था? मुझे बताओ अम्मा, मैंने रोते हुए पूछा। कुछ नहीं हुआ था, तुम लेट जाओ। अम्मा ने अपने आंसू जब्त करने की कोशिश की, मगर नाकाम रही कि वो अम्मा का भतीजा ही नहीं दामाद भी था। अम्मा, अज़रा, खुदा के लिए मुझे अयास के बारे में बताओ, क्या हुआ उसे? वो तो बिल्कुल ठीक था, एकदम मर कैसे गया? अचानक ऐसा क्या हुआ था अम्मा कि वो मर गया? अम्मा बताओ मुझे अम्मा, मैंने कहा और फूट फूट कर रोने लगी। ना रो मेरी बच्ची, किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता है? अम्मा ने मुझे गले लगाते हुए कहा और फिर खुद भी मुझसे लिपट कर रोने लगी तो रोती ही चली गई। अम्मा मुझे बताओ, मेरा अयाज मर कैसे गया? वो एकदम कैसे मर गया? मैं और भी जोर जोर से रोने लगी। दिल इस गम से फटा जा रहा था। अयाज की मौत मेरे लिए किसी कयामत से कम ना थी। ये सदमा मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। ताई अम्मा, अल्लाह के वास्ते अलग हट जाएं। आप ये सब करके आयशा के साथ अच्छा नहीं कर रही। आपको मालूम है उन्होंने क्या कहा था? अज़रा ने अम्मा को अलग करने की कोशिश करते हुए कहा। तुम हट जाओ यहाँ से। मैंने गुस्से से अज़रा को देखा, तभी अम्मा मुझे छोड़कर अलग हट गईं। अम्मा, मैं बिलक बिलक कर रोने लगी। इसी वक्त फ़िरोज़ भाई, परवेज़ भाई जान के साथ अंदर दाखिल हुए। आयशा, भाईजान तेज़ी से मेरी तरफ बढ़े। भाईजान, ये लोग मुझे कुछ बताते क्यों नहीं? क्या हुआ था अयाज़ को? वो क्यों मर गया? मैं अपने बाल नोचने लगी और गाल पीटने लगी तो भाईजान ने मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। छोड़ो मुझे, मुझे भी उसके पास जाने दो। वो मुझे अकेला क्यों छोड़ गया? उसने मेरा क्यों ना सोचा? अब मुझे भी मर जाने दो। मैं चीखने लगी तो भाईजान पलटकर फ़िरोज़ की तरफ देखा और फ़िरोज़ भाई वहाँ से चले गए। थोड़ी ही देर बाद वो हाथ में इंजेक्शन लिए मेरे सरहाने खड़े थे और बगौर मुझे देख रहे थे। उनका चेहरा भी उस गम की शिद्दत से तप रहा था। नहीं, मैं टीका नहीं लगवाऊंगी, मैं चिल्लाई, मगर अज़रा ने मेरी आस्तीन उठा दी, जबकि परवेज़ भाई पहले ही मेरे दोनों हाथ पकड़ चुके थे। फ़िरोज़ भाई ने मुझे इंजेक्शन दिया और उन सबको देखते-देखते एक बार फिर मेरी आंखें बंद हो गईं।
دوبارہ ہوش آیا تو کمرے میں صرف فیروز بھائی تھے اور میری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر وہ اٹھے اور میرے قریب آ گئے۔ عائشہ، انہوں نے میرے سرہانے کھڑے ہوتے ہوئے کہا اور انجیکشن تیار کرنے لگے۔ میں نے پوری آنکھیں کھول کر ان کو دیکھا اور کہا، فیروز بھائی، اگر اب آپ نے مجھے انجیکشن دیا تو مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا، اب میں ٹھیک ہوں۔ اچھا بھائی۔ فیروز بھائی نے انجیکشن ہاتھ سے رکھ دیا اور مجھے دیکھنے لگے۔ فیروز بھائی، اب سب مجھے بتاتے کیوں نہیں کہ آخر ایاز کو ہوا کیا تھا؟ اور گاؤں میں اس دن پولیس کیوں تھی؟ ایاز مر کیسے گیا؟ وہ مرنے والا تو نہیں تھا۔ وہ تو مجھ سے کہہ کر گیا تھا کہ ٹھیک 15 دن بعد تم سے دلہن کے روپ میں ملاقات ہوگی۔ پھر وہ مجھ سے ملے بغیر کیسے چلا گیا؟ میری آنکھیں پھر برسنے لگیں۔ عائشہ، تم بہت بہادر ہو، حوصلے سے کام لو۔ وہ میرے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے بولے، ہاں، حوصلے سے ہی کام لوں گی، مگر مجھے پتا تو چلے اس کو ہوا کیا تھا، وہ کیوں مر گیا، اور اگر وہ مر گیا ہے تو میں کیوں زندہ ہوں؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عائشہ، رونے سے ایاز واپس نہیں آئے گا، پلیز چپ ہو جاؤ۔ فیروز نے کہا، وہ نہیں آ سکتا تو مجھے مار دو، تم سب مجھے بھی مار دو، میں نے چیخ کر کہا۔ تب تک میرے رونے کی آواز سن کر سارے گھر والے چلے آئے، ان میں ابا بھی تھے۔ ابا نے آگے بڑھ کر مجھے سینے سے لگایا تو میں نے پوچھا، ابا وہ مر کیسے گیا؟ میں ساری شرم ورم بھول کر پوچھ رہی تھی، اب کیسی شرم جب شرم کی وجہ نہ رہی تھی؟ ویسے ہی جیسے سب مرتے ہیں، جب وقت پورا ہو جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی بہانہ بن جاتا ہے۔ اس کا بھی وقت پورا ہو گیا تھا سو وہ بھی چلا گیا، سب کو رلا کر۔ وہ اپنی عمر اتنی ہی لے کر آیا تھا، پھر زیادہ کیسے رہتا؟ اور اب بیٹی حوصلے سے کام لے گی، بہادر بنے گی، وہ آہستہ آہستہ کہہ رہے تھے، اور میں ابا کے سینے میں منہ چھپائے رونے لگی۔ وہ مجھے ایاز کی موت کی وجہ نہ بتا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں زیادہ بیتاب تھی، بے قرار تھی۔ جاؤ، عائشہ کے لیے کچھ کھانے کو لاؤ، ابا نے مجھ سے باتیں کرتے کرتے بھابھی سے کہا، اور کچھ ہی دیر بعد دلیا لیے عذرا میرے قریب کھڑی تھی۔ ابا نے کہا، چلو بیٹا، اس کو کھاؤ، کہ مرنے والوں کے ساتھ اگر مرا جاتا تو آج یہ دنیا نہ ہوتی۔ اپنے پیاروں کی جدائی بھلا کون برداشت کرتا ہے؟ لیکن وہ ذات جو دکھ دیتی ہے تو صبر بھی خود ہی عطا کرتی ہے، اس لیے تم بھی یہ دلیا کھاؤ۔ نہیں، میں نے ابا کے سینے میں منہ چھپا لیا اور رونے لگی۔ ابا سے پیار کرتی ہو تو کھاؤ۔ ابا کی اپنی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، سارے گھر والے مجھے ہی دیکھ رہے تھے۔ میں سب سے زیادہ پریشان فیروز بھائی تھے۔ میں نے ایک چمچ منہ میں ڈالا، مگر وہ اندر جانے کے بجائے باہر آنے لگا۔ بمشکل میں نے اس کو نگلا اور پھر آنکھیں موند کر ہاتھ رکھ کر لیٹ گئی۔ وہ سب مجھے پکارتے رہے، مگر میں نے آنکھیں نہ کھولیں۔ میں تو بند آنکھوں میں ایاز کے بے جان چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ پل میں کیسی قیامت گزر گئی۔ وہ اپنی خوشیاں ادھوری چھوڑ کر سب کو روتا چھوڑ کر چلا گیا تھا، مگر کیسے ہوا تھا یہ؟ آخر یہ مجھے بتاتے کیوں نہیں؟ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا؟ ابا کہتے ہیں جانے والوں کو بہانا چاہیے، اگر یہی بات ہے تو مجھے بھی بتایا جائے کہ ایاز کس بہانے سے ملک عدم چلا گیا۔ اسے تو 2 دن بعد مجھے لینے آنا تھا، پھر وہ دنیا ہی کیوں چھوڑ کر چلا گیا؟ عائشہ، عذرا نے مجھے پکارا، مگر میں یوں ہی پڑی رہی۔ اب تو آنکھیں کھول دو، سب چلے گئے ہیں، عذرا نے کہا تو میں نے آنکھیں کھول دی اور پھر عذرا کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، عذرا، تم تو میری پیاری رازدار سہیلی ہو، تم تو نہ چھپاؤ، کم از کم مجھے ایاز کی موت کی وجہ تو معلوم ہونی چاہیے۔ تمہاری صحت کی وجہ سے سب نہیں بتانا چاہتے، پہلے تم اچھی ہو جاؤ پھر بتا بھی دیں گے، ابھی تو تم خود موت کی وادی سے پلٹ کر آئی ہو۔ کاش میں نہ آئی ہوتی، میں نے کہا تو عذرا نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا، تو میں نے اس کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا، میں اچھی ہوں، یقین کرو اب مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اگر میں اس کے مرنے کے باوجود بھی زندہ ہوں تو پھر موت کی وجہ جان کر کیسے مر سکتی ہوں؟ میں نے بھیگے لہجے میں کہا، یہ بات ہے تو پہلے دلیا کھا لو۔ عذرا نے پلیٹ ایک بار پھر میرے آگے کر دی اور ایاز کی پراسرار موت کی وجہ جاننے کے لیے میں نے وہ سارا دلیا زہر مار کر ہی لیا، پھر کہا، اب تو بتا دو عذرا، میں وعدہ کرتی ہوں روؤں گی نہیں۔ میری بات پر عذرا کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور پھر وہ میرے بستر پر آ بیٹھی اور میرا سر اپنی گود میں رکھتے ہوئے بولی، قدیر کو جانتی ہو عائشہ؟ ہاں، وہ ایاز کا دوست تھا اور میں نے اس کو بھائی بنایا تھا، یہ حادثہ اسی کی وجہ سے ہوا۔
قدیر کی وجہ سے؟ میرے لہجے میں حیرت بھر گئی۔ ہاں، قدیر کی وجہ سے۔ لیکن وہ تو ایاز کا دوست تھا، اور بہت اچھا تھا وہ تو۔ میں نے اس کو برا کب کہا ہے؟ اچھا تو وہ اب بھی ہے، عذرا نے آہستہ سے کہا۔ پھر پھر بتاؤ نا اصل بات، میں نے بے صبری سے پوچھا۔ بتاتی ہوں، شروع سے بتاتی ہوں، شاید تمہیں معلوم نہ ہو کہ قدیر ایاز کا بچپن کا دوست ہے۔ قدیر کی پیدائش کے فوراً بعد اس کی ماں مر گئی تھی۔ قدیر کی پھپھو نے 2 سال تک اس کو سنبھالا۔ پھر اس کی شادی ہو گئی تو قدیر کے باپ نے بھی محض قدیر کی وجہ سے دوسری شادی کر لی، اور قدیر کی سوتیلی ماں گھر آ گئی۔ وہ عورت ویسی ہی تھی جیسی کہ عام طور پر سوتیلی ماں ہوتی ہے۔ قدیر کا باپ تو سارا دن زمینوں پر ہوتا تھا، اور سوتیلی ماں کا جی چاہتا تو قدیر کو کھانے کو دیتی، جی چاہتا تو سارا دن بھوکا رکھتی، مگر اس کو پوچھنے والا کوئی نہ تھا۔ اور خود قدیر ایسا حساس بچہ تھا کہ باپ سے تو کیا، خود کسی اور سے بھی نہ کہا، اور چپ چاپ سوتیلی ماں کے ظلم سہتا رہا۔ ایاز، عذرا، میں نے ایاز کی موت کا سبب پوچھا ہے اور تم مجھے قدیر کی کہانی سنا رہی ہو؟ میں نے تلخی سے کہا۔ اس کہانی کو سنے بغیر ایاز کی موت کی وجہ تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، عذرا نے کہا، پھر بولی۔ قدیر کی سوتیلی ماں کو خدا نے شادی کے 1 سال بعد ہی بیٹا دے دیا، اور دوسرے سال دوسرا بیٹا۔ اس کے بعد 2 بیٹیاں بھی ہوئیں مگر وہ زندہ نہ رہیں۔ ہاں، تو اپنے بیٹے پا کر اس کو قدیر اور بھی زہر لگنے لگا تھا۔ تب قدیر 5 سال کا ہو چکا تھا۔ قدیر کے باپ نے قدیر کو اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہاں قدیر کی دوستی ایاز سے ہوئی، جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی گئی۔ 5ویں کے بعد قدیر بھی ایاز کے ساتھ کیڈٹ بننا چاہتا تھا، مگر سوتیلی ماں راستے کا کانٹا بن گئی، اور یوں قدیر کیڈٹ نہ جا سکا۔ اس نے اسی اسکول سے میٹرک کیا، پھر اس کی ماں کے کہنے پر اس کی پڑھائی ختم کروا دی گئی، اور وہ زمینداری دیکھنے لگا۔ اگرچہ اس کا دل مزید پڑھنے کو چاہتا تھا، مگر سوتیلی ماں، جس کے اپنے بیٹے 5 کر کے تعلیم چھوڑ چکے تھے، وہ قدیر کو پڑھتے ہوئے کیسے دیکھ سکتی تھی؟ اس کے اپنے دونوں بیٹے آوارہ نکلے، سارا دن اپنے جیسے دوستوں کے ساتھ کبھی شہر مجرا سننے چلے جاتے، کبھی شکار کھیلنے، جبکہ یہ ساری زمینوں کی دیکھ بھال قدیر کے ذمہ تھی۔ اور جب فصل پکنے پر آتی تو سوتیلی ماں اور بھائی بھی کھیتی کے چکر لگانے لگتے۔ فصل بکتے ہی سارا مال اپنی جیبوں میں ڈال کر وہ پھر زمینوں کا راستہ بھول جاتے۔ تمہارے نانا اور قدیر کے دادا اس علاقے کے 2 بڑے زمیندار تھے، اور دونوں کی آپس میں کبھی نہ بنی۔ دونوں ایک دوسرے کے دشمن سمجھے جاتے تھے، اور اس دشمنی کی وجہ اگر دیکھی جائے تو بہت معمولی تھی، مگر تمہارے نانا نے اس کو بڑی دشمنی بنا لیا۔ عذرا خاموش ہو کر نہ جانے کیا سوچنے لگی۔ لیکن وہ وجہ کیا تھی؟ میں نے پوچھا۔ وجہ یہ تھی کہ تمہارے نانا آرائی تھے، جبکہ قدیر لوگ کمہار تھے۔ یہ لوگ سانگلا ہل میں پہلے رہتے تھے، اور اپنے گدھوں پر لوگوں کا مال اٹھانے کی مزدوری کرتے تھے۔ وہاں اچانک نہ جانے کیسے قدیر کے پردادا کے ہاتھ بہت ساری دولت آ گئی، اور وہ اپنا آبائی کام بھول کر زمین خرید کر گاؤں کے امیر لوگوں میں شامل ہو گئے، مگر دولت ہاتھ آنے کے باوجود گاؤں والوں کی نظر میں عزت دار نہ بن سکے۔ اور جب قدیر کے پردادا فوت ہوئے تو اس کے دادا نے ساری زمین فروخت کر کے لائل پور کے اس گاؤں میں بہت ساری زمین خرید لی، جہاں تمہارے نانا رہتے تھے، چودھری غلام رسول۔ سانگلا ہل میں تو ان کی کوئی عزت نہ تھی، مگر یہاں انہوں نے کسی کو اپنی ذات کے بارے میں نہیں بتایا تھا، اور خود کو چودھری کہلوانا شروع کر دیا تھا۔ ابھی کچھ عرصہ ہی گزرا تھا کہ نہ جانے کیسے تمہارے نانا کو اس بات کا پتہ چل گیا کہ وہ اصل چودھری نہیں ہیں بلکہ کمہار ہیں۔ تمہارے نانا جو پہلے ہی ان سے خار کھاتے تھے، ان کی زمین اب تمہارے نانا سے بھی زیادہ تھی۔ یہ پتہ چلنے کے بعد کہ وہ نکلی چودھری ہیں، تمہارے نانا کو سخت غصہ آیا کہ ان کمین لوگوں نے اس بات کی جرت کیسے کی۔ انہوں نے سارے گاؤں کو ان کی اصل ذات کے بارے میں بتا دیا، مگر لوگوں نے زیادہ یقین نہ کیا کہ دولت سب کا منہ بند کر دیتی ہے۔ پھر تمہارے نانا نے قدیر کے دادا کو بلوایا اور خود یہ بات کہی کہ وہ خود کو چودھری کہلوانا چھوڑ دے، مگر وہ بجائے یہ بات ماننے کے دھمکیاں دیتا ہوا چلا گیا کہ آئندہ تم نے یہ بات کی تو اچھا نہ ہوگا۔ خدا نے سب انسانوں کو برابر بنایا ہے، اس لیے جو نام تم استعمال کر سکتے ہو وہ میں بھی کر سکتا ہوں۔ اس کے بعد باقاعدہ دشمنی کا آغاز ہو گیا، جو ایک نسل سے دوسری نسل تک پھیل گئی۔ اب نہ قدیر کے دادا تھے اور نہ ہی تمہارے نانا زندہ تھے، مگر تمہارے ماموں اور قدیر کے والد دین محمد کی بھی آپس میں کبھی نہ بنی۔
ایک تو وہی پرانی ذات پات کی وجہ، دوسرے تمہارے ماموں پڑھے لکھے تھے۔ وہ اپنی زمینوں پر نئے نئے تجربات کرتے اور پیداوار بڑھاتے، جبکہ دین محمد ان پڑھ باپ کی ان پڑھ اولاد تھا۔ اور پھر اس کی اولاد میں قدیر ذہین تھا، وہ پڑھنا چاہتا تھا مگر سوتیلی ماں نے اجازت نہ دی، جبکہ دوسرے دونوں بھائیوں نے خود پڑھائی چھوڑ دی تھی۔ اگرچہ دین محمد اور تمہارے ماموں کے تعلقات اچھے نہ تھے، پھر بھی نہ جانے کیسے ایاز اور قدیر میں دوستی ہو گئی، شاید ایک ہی اسکول میں ہونے کی وجہ سے۔ اگرچہ تمہارے ماموں نے ان دونوں کی دوستی کا علم ہونے پر ایاز کو قدیر سے دوستی ختم کرنے کا کہا، مگر ایاز نے ان کی یہ بات ماننے سے انکار کر دیا۔ یوں وقت کے ساتھ ساتھ یہ دوستی گہری ہوتی گئی۔ دین محمد کو بھی معلوم تھا کہ قدیر کی مہر خالد کے بیٹے سے دوستی ہے۔ یاد رہے کہ تمہارے ماموں نے محض قدیر کے باپ کی وجہ سے خود کو چودھری کی بجائے مہر کہلوانا شروع کر دیا تھا، کہ قدیر کا باپ نقلی چودھری تو بن گیا تھا لیکن نقلی مہر نہ بن سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تمہارے ماموں نے چودھری خالد کی بجائے مہر خالد کہلوانا شروع کر دیا۔ اگرچہ قدیر کے باپ کو اس کی ایاز کے ساتھ دوستی کا علم تھا، مگر اسے کبھی قدیر کو یہ دوستی ختم کرنے کا نہ کہا تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ ایاز اب چھٹیوں میں ہی گاؤں آتا تھا، دوسری وجہ یہ تھی کہ قدیر کی سوتیلی ماں اور بھائی اس سے شدید نفرت کرتے تھے، محض زمینوں میں حصہ دار ہونے کی وجہ سے۔ ان کا بس چلتا تو قدیر کو جان سے ہی مار دیتے، مگر باپ کے خوف کی وجہ سے وہ ایسا نہ کر سکتے تھے کہ باپ ان سے زیادہ قدیر کو چاہتا تھا، کیونکہ وہ ایک سعادت مند بیٹا تھا اور محنتی بھی۔ محض قدیر کی وجہ سے اس کے دونوں بھائی باپ سے بھی شدید نفرت کرنے لگے تھے اور سوچنے لگے تھے کہ نہ جانے کب یہ بڈھا مرے گا اور قدیر سے جان چھوٹے گی۔ ہاں تو دین محمد اور مہر خالد کی دشمنی کے باوجود قدیر اور ایاز کی دوستی نہ صرف قائم رہی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی شدت آتی گئی۔ گاؤں میں یوں تو چھوٹے سے چھوٹے مسئلے پر دنگا فساد ہوتے ہی رہتے ہیں، لوگ معمولی باتوں پر نہ صرف ایک دوسرے کو عدالتوں میں گھسیٹ لیتے ہیں، بلکہ بعض اوقات جان تک لینے سے بھی دریغ نہیں کرتے۔ مگر گاؤں اور خاص کر زمینداری میں پانی بہت اہمیت رکھتا ہے، اور گاؤں میں اس مسئلے سے بڑھ کر کوئی مسئلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ وقت پر پانی نہ ملے تو پیداوار ہی کم نہیں ہوتی بلکہ فصل بھی دیر سے تیار ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ پہلے فارغ ہو جائے۔ جب سے ایاز فارغ ہو کر آیا تھا تب سے وہ بھی زمینوں پر رہنے لگا تھا، تاکہ یہ جو چند ماہ اسے فرصت کے ملے ہیں ان میں وہ باپ کا ہاتھ بٹا سکے۔ اس سلسلے میں قدیر بھی اسے تعاون کرتا رہتا اور مشورے وغیرہ دیتا رہتا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ ایاز وغیرہ کی پانی ملنے کی تاریخ دور ہوتی تو قدیر اپنی باری پر پانی اس کو دے دیا کرتا، اور اگر کبھی قدیر کو ضرورت پڑ جاتی تو ایاز اس کو پانی دے دیا کرتا تھا۔ یہ ایک عام سی بات تھی، بہت سے لوگ ایسا کر لیتے ہیں، یعنی ادھار پانی دے بھی دیا اور لے بھی لیا، لیکن یہ کام وہ لوگ کرتے ہیں جن کی آپس میں دوستی ہو۔ اگر کوئی دوسرا پانی مانگے تو پانی کم ہونے کا کہہ کر انکار کر دیا جاتا، مگر ایاز اور قدیر کی دوستی تو بہت ہی گہری تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اکثر ایاز کو پانی دے دیا کرتا تھا۔ اس بات کا علم دین محمد اور اس کے دوسرے بیٹوں کو ہوتا تو وہ قدیر کو خوب برا بھلا کہتے اور خفا ہوتے۔ ان کی خفگی دیکھ کر قدیر کہتا، اچھا آپ جانے دیں، آئندہ ایسا نہ ہوگا۔ مگر ایسا اکثر ہوتا، ایاز پانی مانگتا تو قدیر انکار کر ہی نہ سکتا تھا، تاہم اس کی کوشش یہی ہوتی تھی کہ اس کے باپ اور بھائیوں کو اس کی اطلاع نہ ہو کہ اس نے ایاز کو پانی دیا ہے۔ مگر یہ بات چھپنے والی تو تھی ہی نہیں، اس لیے ہر بار انہیں پتہ چل جاتا۔ یہ ایاز کی مہندی کے دن سے پہلے کا ذکر ہے۔ پانی کی باری قدیر لوگوں کی تھی، جبکہ ایاز کو اس کی زیادہ ضرورت تھی کہ گندم کو دوسرا پانی لگانے کا وقت تھا، مگر باری ابھی چند روز بعد تھی۔ حسب معمول قدیر نے کہا کہ وہ پانی کاٹ کے کھیتوں میں ڈال دے گا، اور ایاز مطمئن ہو گیا۔ وعدے کے مطابق قدیر نے پانی کاٹ کر ایاز کے کھیتوں میں ڈالا اور پھر خود بھی آ کر ایاز کے ڈیرے پر بیٹھ گیا۔ ایاز نے ڈیرے پر موجود دو لوگوں کو پانی کی دیکھ بھال پر لگا دیا کہ وہ دیکھتے رہیں اور ایک کھیت بھر جائے تو دوسرے میں ڈالتے جائیں، اور خود بھی آ کر قدیر کے پاس بیٹھ گیا اور دونوں باتوں میں مصروف ہو گئے۔ موضوع تمہاری پڑھائی تھی۔ قدیر ایاز کو چھیڑ رہا تھا۔ پورے چاند کی رات تھی، ہر طرف فضا میں شفاف چاندنی پھیلی ہوئی تھی اور کھلی جگہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز صاف نظر آ رہی تھی۔ ہوا میں ہلکی سی خنکی تھی، موسم خوشگوار تھا۔ ایسے میں اچانک سامنے سے دو جیپیں طوفانی رفتار سے ایاز کے ڈیرے کی طرف بڑھی تھیں۔ قدیر اور ایاز چونکہ اپنی ہی خوش کن باتوں میں مصروف تھے، اس لیے دونوں کو خبر نہ ہو سکی۔
جیپیں جب ان کے قریب زوردار آواز کے ساتھ رکی تو وہ دونوں چونکے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ قدیر کے دونوں چھوٹے بھائی اپنے آوارہ مزاج دوستوں کے ساتھ ان کے سروں پر پہنچ چکے تھے۔ قدیر بھائیوں کو دیکھتے ہی کھڑا ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ جو اس وقت آئے ہیں تو ان کے ارادے کچھ اچھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایک بار پہلے بھی وہ اس کو پانی دینے پر تنبیہ کر چکے تھے، بلکہ دھمکی دے چکے تھے کہ اب اگر اس نے یہ حرکت کی تو انجام بہت برا ہوگا۔ ویسے بھی ان دونوں کو اس بات کا دکھ تھا کہ جن لوگوں نے ان کے باپ دادا کی دشمنی تھی، انہی لوگوں سے قدیر تو دوستی پکی کر رہا تھا۔ آخر آج پکڑے ہی گئے قدیر لالا۔ قدیر کے چھوٹے بھائی اقبال نے اسے نفرت بھری نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ پھر قدیر نے عام سے لہجے میں پوچھا، جبکہ ایاز قریب ہی خاموش کھڑا تھا۔ پھر یہ کہ اب انجام کے لیے تیار ہو جاؤ، اقبال سے چھوٹے نیاز نے کہا، جبکہ ان کے سارے دوست دائرے کی شکل میں کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ہتھیار تھا، جبکہ اقبال اور نیاز کے ہاتھوں میں بندوقیں تھیں۔ ایاز نے ان کے خطرناک تیور دیکھے تو کہا، یار ابھی پانی کاٹے زیادہ دیر نہیں ہوئی، میں بند کروا دیتا ہوں۔ یہ بات ایاز نے اس لیے کہی تھی کہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے قدیر کے ساتھ کوئی زیادتی ہو، مگر ایاز کی بات ختم ہونے سے قبل ہی اقبال نے رائفل کا بٹ اس کے سر پر مارنے کی کوشش کی۔ اقبال! ایاز غصے سے دھاڑ کر پیچھے ہٹا، مگر بٹ اس کے سر کے بجائے کاندھے پر لگ چکا تھا۔ قدیر جانتا تھا کہ آج ضرور کچھ ہو کر رہے گا۔ یہی سوچ کر وہ ڈیرے کے اس کچے کمرے کی طرف بھاگا جو چارہ وغیرہ رکھنے کے لیے بنایا گیا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ ایاز بھی اپنی رائفل ساتھ لے کر آیا تھا جو وہاں رکھی تھی۔ تم کہاں چلے قدیر لالا؟ نیاز نے اس کو بڑھ کر بٹ مارنے شروع کر دیے۔ تب ایاز نے چیخ کر اپنے آدمیوں کو آواز دی، مگر دیر ہو چکی تھی۔ وہ تعداد میں 25 سے بھی کچھ زیادہ ہی تھے، اور پھر قدیر اور ایاز تو خالی ہاتھ تھے۔ اس کے باوجود دونوں مقابلہ کرنے لگے، مگر کتنا مقابلہ کر سکتے تھے؟ اقبال اور نیاز انہیں رائفل کے بٹ مارتے رہے۔ ایاز کے سارے آدمی بھی آواز سن کر آ گئے۔ وہ تعداد میں 6 تھے۔ ان میں سے کسی کی مدد کرنے سے پہلے ہی اچانک ہی ڈیرے کے کچے کمرے سے فائر ہوا۔ گولی اقبال کے کاندھے میں لگی تو نیاز نے ایاز کے سینے پر رائفل رکھ دی۔ وہ لوگ تو صرف بٹ مار مار کر ایاز کو ختم کرنا چاہتے تھے، مگر جب اندر سے مسلسل فائر ہونے لگے اور اقبال کے 3 ساتھی زخمی ہو کر گر پڑے تو ان دونوں بھائیوں نے ایک ساتھ ایاز پر فائرنگ شروع کر دی۔ زخمی تو قدیر اور ایاز پہلے ہی ہو چکے تھے، اس لیے جب بہت ساری گولیاں ایک ساتھ اس کے جسم میں پیوست ہوئی تو ایاز جو زخمی ہونے کے باوجود مقابلہ کر رہا تھا، لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا۔ تب اندر سے فائرنگ بھی بند ہو گئی اور اقبال نے چیخ کر کہا، مزید کارتوس بھرنے کا موقع دیے بغیر کتے کو پکڑ کر باہر لے آؤ۔ اور یہی ہوا۔ اس کے ساتھی ایاز کو اندر سے پکڑ کر لائے اور گولیوں سے بھون کر رکھ دیا، اور اسی دوران قدیر چیختا رہا، مگر اس کو اقبال اور نیاز کے دوستوں نے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ ایاز کو گولیوں سے بھونتے ہی اقبال نے کہا، کہو قدیر لالا، اب اور دو گے پانی اپنے دشمنوں کے بیٹے کو؟ بولو، دو گے؟ مگر قدیر کچھ بول ہی نہ سکا۔ وہ تو زمین پر خون میں لت پت پڑے ایاز کو دیکھ رہا تھا اور دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ بے غیرت! نیاز نے آگے بڑھ کر منہ پر تھوک دیا۔ تو باز نہیں آیا تھا اپنی ان حرکتوں سے؟ اب انجام دیکھ لیا؟ اب مہر خالد کے ہاتھوں اپنے انجام کا انتظار کرو کہ تمہارا انجام بھی مہر خالد اپنے بیٹے ایاز جیسا ہی کرے گا۔ پھر وہ سب جس طوفانی رفتار سے آئے تھے، اسی طوفانی رفتار سے واپس چلے گئے۔ قدیر نے زخمی ہونے کے باوجود جھک کر ایاز کو دیکھا۔ وہ بھی سانس لے رہا تھا، مگر آنکھیں بند تھیں۔ دیکھو، ایاز زندہ ہے، جلدی سے اس کے گھر اطلاع کرو تاکہ اس کو اسپتال لے کر جا سکے۔ جلدی کرو، خدا کے لیے جلدی کرو! قدیر نے پاگلوں کی طرح چیختے ہوئے بولا۔ سردار خود بھی بہت زخمی تھا، مگر اپنے آدمیوں میں قدیر کے بعد صرف وہی ہوش میں تھا۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا گھر کی طرف بھاگا تو قدیر نے جھک کر پھر ایاز کو دیکھا تو 2 دن بعد زندگی کا نیا سفر شروع کرنے والا ایاز آج اپنے آخری سفر کا آغاز کر چکا تھا۔ وہ دم توڑ چکا تھا۔ قدیر اس کی موت کا یقین ہوتے ہی بچوں کی طرح رونے لگا۔ کچھ دیر چاند کی اس پوری چاندنی میں ایاز کے بے جان چہرے کو دیکھتا رہا، پھر اس کے بے جان چہرے پر ہاتھ پھیر کر جلدی سے کھڑا ہو گیا۔ ابھی تک گاؤں سے کوئی نہ آیا تھا اور قدیر ان کے آنے سے پہلے یہاں سے چلے جانا چاہتا تھا۔ جاتے ہوئے نیاز کی دھمکی اسے یاد آ گئی تھی اور وہ سمجھ گیا تھا کہ نیاز اور اقبال نے اسے زندہ کیوں چھوڑا ہے۔ اس نے آخری بار ایاز کے چہرے کو دیکھا، پھر روتے ہوئے ایک طرف چل دیا۔ چند لمحے پہلے وہ ایاز جو اس کے پاس بیٹھا مستقبل کی بات کر رہا تھا، اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا تھا۔
تمہارے خالد ماموں جب ڈیرے پر اپنے آدمی لے کر پہنچے تو وہاں ان کے 5 زخمی بے ہوش آدمی اور 2 لاشیں تھیں، جن میں ایک بشیر کی اور دوسری ان کے گھر کے اکلوتے چراغ ایاز کی تھی۔ وہ خون میں لت پت پڑا تھا۔ ماموں نے جھک کر ایاز میں زندگی تلاش کرنے کی کوشش کی مگر دیر ہو چکی تھی۔ اس کے باوجود انہیں یقین نہ آیا۔ وہ ایاز کو لے کر لائل پور فیصل آباد کی طرف طوفانی رفتار سے روانہ ہوئے، مگر وہاں جاتے ہی ڈاکٹروں نے بتایا ایاز کو مرے بہت دیر ہو چکی ہے۔ کچھ دیر کو تو ماموں سب بھول گئے اور پھر ان کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ انہوں نے بڑے ماموں کو فون کیا جو لائل پور میں پولیس کمشنر تھے، پھر ایاز کے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ ان کا پورا وجود انتقام کی آگ میں جل رہا تھا، مگر وہ کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے بھائی سے مشورہ کرنا چاہتے تھے۔ عذرا چپ ہو گئی اور عائشہ روتی رہی، یہ سوچ کر کہ ایک اتنے تشدد کو سہنے کے بعد ایاز سے جان دی۔ عذرا، ان ظالموں کا کیا بنا؟ وہ اٹھ کر پوچھنے لگی۔ وہی جو ایسے میں بنتا ہے، وہ لوگ جیل میں ہیں۔ اور قدیر؟ وہ بھی کہیں نہ کہیں ضرور ہوگا۔ دیکھو اب رونا نہیں، صبر کرو۔ عذرا نے خود بھی اس کے ساتھ لیٹتے ہوئے اس کو اپنے ساتھ گلے لگا لیا۔ میں چپ تھی مگر آنکھوں سے پانی بہہ رہا تھا۔ عذرا سو گئی تھی مگر میں جاگتی رہی۔ ایاز کی بے رحم موت کا سن کر بھلا میں کیسے سو سکتی تھی کہ وہ اپنے ساتھ تھی؟ میری نیندیں، میرا وزن، میرا کھانا پینا لے گیا تھا، میری ساری خوشیاں لے گیا تھا۔ ایسے میں مجھے بھلا نیند کیسے آ سکتی تھی؟ صبح ہونے تک مجھے پھر تیز بخار ہو چکا تھا کہ میں مکمل بے ہوش نہ تھی مگر پوری طرح ہوش میں بھی نہ تھی۔ اسی نیم بے ہوشی میں بہت سارے دن گزر گئے۔ گھر والے ہر طرح سے میرا خیال رکھتے مگر میں کسی طرح بھی ٹھیک ہونے کا نام نہ لے رہی تھی۔ روزانہ شام کو چچا اور چچی بھی مجھے دیکھنے آتے۔ اس دن میری طبیعت ذرا بہتر تھی۔ عذرا نے زبردستی غسل کروا کے لباس بدلوایا تھا، پھر میرے بالوں میں کنگھی کر کے مجھے برآمدے میں جہاں دھوپ تھی لا کر بٹھا دیا۔ مارچ کا مہینہ شروع ہو چکا تھا مگر سردی میں گاؤں کی کھلی اور پھر نہر قریب ہونے کی وجہ سے کوئی کمی نہ آئی تھی۔ دن میں کبھی کبھی محسوس ہوتا کہ موسم بدل رہا ہے مگر رات ویسی ہی جاڑوں کی رات سردی جیسی سرد تھی۔ عذرا مجھے بٹھا کر اندر کام میں لگ گئی۔ اماں گاؤں میں کوئی فوت ہو گیا، ان کے یہاں گئی ہوئی تھی، جبکہ ابا باغات پر۔ پرویز بھائی کا ہاؤس جاب شروع ہو چکا تھا، وہ بھی لاہور جا چکے تھے اور ساتھ میں فیروز بھائی بھی۔ وہ اور پرویز بھائی ایک ہی پیشے سے وابستہ تھے، ان دونوں نے ایک ہی کالج میں تعلیم حاصل کی تھی اور اب دونوں لاہور کے ہی کسی ہاسپٹل میں ہاؤس جاب کر رہے تھے۔ وہ دونوں باری باری گاؤں مجھے دیکھنے آتے تھے۔ نوری نے بتایا تھا کہ وہ لوگ مجھے ایاز کے ساتویں کے بعد بے ہوش حالت میں برج کلاں واپس لائے تھے اور باری باری عذرا، پرویز بھائی اور فیروز بھائی رات دن میرے کمرے میں ڈیوٹی دیتے تھے۔ بے ہوشی کی حالت میں انہوں نے مجھے ایک لمحہ کے لیے بھی اکیلے نہ چھوڑا تھا اور اماں نفل پڑھ پڑھ کر دن رات میری صحت یابی کی دعائیں مانگتی تھیں۔ محض میری وجہ سے وہ تینوں ایاز کے چہلم میں بھی شامل نہ ہوئے کہ بعد میں مجھے نہ کچھ ہو جائے، حالانکہ اب تک میری حالت سنبھل گئی تھی۔ نوری نے مجھے بتایا تھا ایاز کی موت کی اطلاع صبح 10 بجے باغ پر موجود ابا کو مل گئی تھی مگر وہ سیدھے گھر نہ آئے۔ وہ پریشان تھے کہ اس اطلاع کو کیسے اپنی بیوی اور بچی کو دیں جو 3 دن بعد دلہن بننے والی تھی۔ انہوں نے آدمی بھیج کر چچا اور فیاض وغیرہ کو بلایا، جبکہ فیروز اور پرویز شہر قصور کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ چچا نے سن کر کہا، میری تو اپنی سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہیں کیا بتاؤں۔ تب پرویز اور فیروز بھی شہر سے آ گئے۔ بہت سوچنے کے بعد سب نے مل کر یہ طے کیا کہ ماموں خالد کی بیماری کا بہانہ کر کے سب کو وہاں لے جائیں، جبکہ فیاض باقی سب کو لے کر پہلے کار میں روانہ ہو جائیں تاکہ اماں کو کوئی شک نہ ہو۔ چچا نے کہا تھا کہ عائشہ کو ساتھ لے جانے کی ضرورت نہیں، مگر اس موقع پر فیروز نے کہا تھا آخری بار اس کو ایاز کا منہ دیکھنے سے محروم نہ رکھا جائے۔ ایسا شاید انہوں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ جانتے تھے مجھے ایاز سے بہت محبت ہے۔ نوری اور کشور کو پرویز بھائی نے الگ بلا کر سب کچھ بتا دیا تھا اور اب مجھے سمجھ آئی تھی کہ ہمارے جانے پر کشور رو کیوں رہی تھی۔ ہو سکتا ہے میں ایاز کی موت کو بھولنے کی کوشش کرتی مگر جب اس پر کیا جانے والا تشدد یاد آتا تو میری آنکھوں سے خود بہت پانی بہنے لگتا۔ اس وقت بھی یہی ہوا۔ یہ سوچتے ہی کہ ایاز نے کتنی اذیت سے موت کو گلے لگایا میری آنکھیں پانی سے بھر گئیں۔ عائشہ! فیروز کی آواز سن کر میں چونک پڑی، سر اٹھا کر دیکھا، وہ میرے قریب نہ جانے کب سے کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں تو اپنی ہی خیالوں میں گم تھی۔ ایاز کی یاد مجھے ادھر ادھر دیکھنے یا سوچنے کا موقع ہی کب دیتی تھی، اور میں اس کے علاوہ کچھ دیکھنا اور سوچنا بھی نہ چاہتی تھی۔ وہ جو میری محبت تھا
मेरा बचपन का मंगेतर था, वो जिसके साथ ज़िंदगी गुज़ारने के ख्वाब में दिन-रात सोते-जागते देखा करती थी। वो अचानक बगैर कुछ बताए मुझे छोड़कर चला गया था और अब मैं ना रोती तो क्या करती? आयशा, फिरोज़ भाई मेरे करीब बैठ गए तो मैं उनको देखने लगी। देखो, ज़्यादा सोचना अच्छा नहीं होता, उन्होंने आहिस्ता से कहा। मैंने जवाब में कुछ न कहा, सपाट नज़रों से उनको देखे गई। शहर चलोगी? फिरोज़ ने पूछा और मैंने फ़ौरन नफ़ी में सर हिला दिया। चली जाओ आयशा, सैर करने से तुम्हारी सेहत अच्छी होगी, अज़रा ने कहा। नहीं चाहिए मुझे अच्छी सेहत, मुझे तो मौत चाहिए, मैंने ऊँची आवाज़ में कहा और दोनों हाथों में मुँह छुपाकर रोने लगी। आयशा, खुदा के लिए चुप हो जाओ। फिरोज़ भाई ने मेरे दोनों हाथ चेहरे से हटा दिए, बल्कि अपने हाथों में ले लिए। मैंने भीगी आँखों से उनको देखा तो वो बोले, बहुत मोहब्बत थी तुम्हें अयाज़ से आयशा। हाँ, मैं उस बात में सर हिलाकर रोती गई। फिरोज़ भाई मेरी बात सुनकर कुछ देर खामोश नज़रों से मुझे देखते रहे। फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, अगर तुम्हें अयाज़ से मोहब्बत है तो फिर रोया ना करो। क्यों? मैंने रोते-रोते मासूमियत से पूछा। इसलिए आयशा कि तुम्हारे रोने से अयाज़ की रूह को तकलीफ़ होगी। वो भी तो तुमसे मोहब्बत करता था और बड़ा खुशकिस्मत था जिसे तुम्हारी मोहब्बत मिली। मेरे रोने से अयाज़ को तकलीफ़ होती होगी? मैंने पूछा। हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिरोज़ भाई ने मेरे दोनों हाथ छोड़ दिए। तब मैंने अपने आँसू पोंछ डाले और अहद किया कि अब मैं कभी नहीं रोऊँगी। मगर ऐसा ना हुआ। वो जब भी मुझे याद आता, मेरी आँखों से आँसू टप-टप गिरने लगते। मुझे खुद पर इख्तियार न रहता। इसी तरह 6 माह गुज़र गए। मेरी तबीयत कुछ बेहतर रहने लगी थी। उस दिन मैं अपने कमरे में बैठी किताब पढ़ रही थी। ये बच्चों की कहानियों की किताब थी और ऐसी बहुत सारी किताबें फ़िरोज़ और परवेज़ भाई लाहौर से आते हुए मेरे लिए लाने लगे थे। मैं किताब पढ़ ही रही थी कि अचानक मामू खालिद की आवाज़ सुनाई दी। वो सलाम के बाद अम्मा से मेरी खैरियत पूछ रहे थे। अब तो पहले से बेहतर है, अम्मा ने उनको बैठने का कहते हुए बताया। फिर नूरी से कहा कि वो बाग से जाकर मेरे अब्बा को बुला लाए। नूरी इसी वक्त चली गई और अम्मा मामू से मामी मुसर्रत और नुदरत वगैरह का पूछने लगी। मगर उनकी ये ज़िंदगी मौत से बदतर है। भला माँ जवान बेटे और बहन जवान भाई की मौत बर्दाश्त कर सकती है, जबकि हो भी एक ही बेटा। बस ये समझो मौत के इंतज़ार में ज़िंदा हैं हम सब। हाँ, अम्मा ने भीगी आवाज़ में कहा, खुदा किसी दुश्मन के साथ भी ऐसी ना करे जो हमारे साथ हुआ है। मगर वो मालिक है, हम क्या कर सकते हैं? इतने में अब्बा परवेज़ और फ़िरोज़ भाई के साथ चले आए। बैठते ही उन्होंने पहले सबकी खैरियत पूछी, फिर आने की वजह। तो मामू ने कहा, आज पेशी थी, जज को हुक्म सुनाना था। क्या बना? परवेज़ भाई ने बेचैनी से पूछा। तीनों को फांसी की सज़ा हो गई है, मामू ने सुकून भरे लहजे में कहा। चंद साँतों के लिए गहरा सकूत छा गया। फिर परवेज़ भाई ने कहा, मामू जान, ये तो ज़्यादती है, ज़ुल्म है। और हमारे साथ जो हुआ उसको क्या कहते हो? उन्होंने ज़हर खून से पूछा। वो भी ज़ुल्म था और ज़ालिमों को सज़ा मिलनी चाहिए। मगर मामू जान, कदीर तो बेकसूर है। आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं। वो अयाज़ का दोस्त था और उसका जुर्म सिर्फ़ यही है। उसका जुर्म ये भी है कि वो दीन मोहम्मद का बेटा है। उस दीन मोहम्मद का जो हमारा दुश्मन है। उस दीन मोहम्मद का जो अपनी औकात भूलकर चौधरी बन गया था। वो दीन मोहम्मद जिसकी वजह से मेरे घर का इकलौता चिराग गुल हो गया। मेरा वारिस मर गया। मेरा एक ही बेटा था। मेरा नाम लेवा मुझे बेनाम कर गया, बल्कि कर दिया गया। तो जब मैं बेनाम हो चुका हूँ तो फिर दीन मोहम्मद वाला क्यों रहे? दीन मोहम्मद का कोई वारिस क्यों जिंदा रहे? ये अंधेरा मेरे ही घर क्यों रहे? मैं उसको दीन मोहम्मद के घर तक भी ले जाऊंगा। हाँ, हाँ, मेरी ही बीवी क्यों बेटे को रात रात भर जाकर पुकारे और ना पाकर कब्रिस्तान के चक्कर लगाए। ये सब अब दीन मोहम्मद के साथ भी होगा। उसने मेरे एक बेटे की जान ली है, मैं उसके तीनों बेटों की जान लूंगा। मैं उसको अपनी तरह बेनाम करूंगा। मैं उसका नाम लेवा भी नहीं रहने दूंगा। जो आग मेरे अंदर और मेरे घर में लगी है, मैं उसको दीन मोहम्मद के घर और उसके अंदर तक पहुंचाकर दम लूंगा। मैं इकबाल, नियाज और कदीर की फांसी तक चैन से नहीं बैठूंगा। मैं मामू की आंखों में शोले निकलने लगे। वो चुप हुए तो कोई कुछ न बोला। और मैं सिर्फ हैरत से सोच रही थी, ये सब क्या है? कुछ बातों की समझ आई थी, कुछ की नहीं। मैं साफ-साफ कुछ न समझ सकी थी, मगर इतना समझ गई थी कि कदीर को भी मामू जान दीन मोहम्मद का बेटा समझकर सज़ा दिलाना चाहते हैं। मगर वो तो अयाज़ का दोस्त था।
और ये अज़रा तो कहती थी कदीर मामू के डेरे पर पहुंचने से पहले ही अयाज को छोड़कर चला गया था और उसका पता नहीं वो कहाँ गया है। मैं खिड़की के पास से हटकर बिस्तर पर बैठ गई और कदीर के बारे में सोचने लगी। उसको अपने भाइयों के साथ फांसी की सजा हुई थी, मगर क्यों? मैं और सोचना चाहती थी, मगर इसी वक्त मामू अम्मा के साथ अंदर आए। मुझे प्यार किया, तसल्ली दी, कुछ देर बैठे बातें करते रहे, फिर उठ गए और इसी वक्त वो चले भी गए। उनके जाते ही मैंने अज़रा को आवाज़ दी। क्या बात है मेरी जान? अज़रा ने कमरे में दाखिल होते ही मुस्कुराकर कहा। मुझे कदीर के बारे में बताओ। मैंने सपाट लहजे में कहा। क्या बताऊं? अज़रा ने हैरान होकर कहा और मैंने उसकी अदाकारी पर चीख कर कहा, यही कि उसको फांसी पर क्यों लटकाया जा रहा है? तुमसे किसने कहा? मैं सब कुछ अपने कानों से सुन चुकी हूँ। एक एक बात सुनी है मैंने। खालिद मामू की। अब मुझसे कुछ न छुपाओ। खुदा के लिए मुझे बताओ उसके साथ ऐसा क्यों हुआ? मुझे सब कुछ साफ बता दो। भाई है वो मेरा। भाई कहा था मैंने उससे और फिर सचमुच समझ भी लिया था। सब्र करो आयशा, अब तो कुछ भी नहीं हो सकता। अज़रा की आवाज़ नम थी। सब्र तो मैं कर ही रही हूँ, मगर अब तुम मुझे सब कुछ साफ-साफ बता दो कि ये सब कैसे हुआ? कदीर तो चला गया था वहाँ से, फिर पकड़ा कैसे गया? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मामू खालिद के आने से पहले ही कदीर वहाँ से हट गया था, कि वो दीन मोहम्मद का बेटा था। बेशक अयाज से उसकी दोस्ती थी, मगर बहरहाल अब वो इन कातिलों का भाई था, जिन्होंने अयाज को बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिया था। अब सोचती हूँ वो वाकई बहुत अक्लमंद था, उसे अच्छा किया। अगर उस वक्त वो अयाज की लाश के पास बैठा मामू को मिल जाता, तो मामू उसको भी लाश में बदल देते। खैर, मामू अयाज को शहर के हॉस्पिटल ले गए, मगर वो मर चुका था। वहां से खालिद मामू ने तुम्हारे कमिश्नर मामू रजाक को फोन किया। उन पर भी ये खबर बिजली बनकर गिरी कि भाई का एक ही बेटा था और वो भी कत्ल कर दिया गया। उनके मशवरे पर पहले कत्ल की रपट लिखवाई गई और फौरन ही पर्चा कट गया। जानती हो एफआईआर में तुम्हारे मामू ने क्या लिखवाया था? उन्होंने लिखवाया था, दीन मोहम्मद के साथ उनकी दुश्मनी 2 नस्लों से चल रही थी। दीन मोहम्मद हमेशा उनके खानदान के खून का प्यासा रहा है, मगर महज़ हमारी नरम मिजाजी की वजह से, एहतियात पसंदी से उसको कभी ऐसा मौका ना मिला कि वो अपने दिल की प्यास बुझा ले। इन दोनों खानदानों में अगरचे सर्द जंग 2 नस्लों से जारी थी, मगर कभी मामूली झगड़ा भी ना हुआ था। कि हम पढ़े लिखे लोग थे और लड़ाई झगड़े से हमेशा दूर भागते थे, जबकि दीन मोहम्मद कुम्हार नस्ल दर नस्ल जाहिल खानवादा रहा है। जब दीन मोहम्मद ने देखा कि इस तरह कोई बात नहीं बन सकती, तो उन्होंने अपने बड़े बेटे को मेरे बेटे से दोस्ती करने का मशवरा दिया। आखिर कदीर की कोशिश से ये दोस्ती हो गई और दीन मोहम्मद और उसके बेटे अयास को कत्ल करने के मंसूबे बनाने लगे। वकुआ के रोज कदीर ने जानबूझकर पानी मेरे खेतों में डलवाया, ताकि झगड़े की वजह पैदा हो सके, और फिर अपने भाइयों के साथ मुसल्ला होकर डेरे पे आ गया। आते ही उसने मेरे बेटे पर पानी की चोरी का इल्ज़ाम लगाया और उसे मारना शुरू कर दिया। डेरे पर मौजूद हमारे आदमी अयाज को बचाने आगे बढ़े, तो इसी वक्त गोलियों से भून दिया गया, जबकि दूसरे जख्मी कर दिए गए। खूब तशद्दुद के बाद जब अयाज जख्मी होकर गिर पड़ा, तो कदीर ने सबसे पहले उस पर फायरिंग की। सब भाई उस पर फायरिंग करते फरार हो गए अपने आदमियों के साथ। मेरा एक आदमी मुझे तला करने घर आया और जब मैं डेरे पर पहुंचा, तो मेरे घर का चिराग गुल हो चुका था। गवाहों में मामू ने अपने 5 जख्मी होने वाले आदमियों के बयान लिखवाए थे। इन सब बातों से फारिग होकर वो मैयत लेकर गांव वापस आए और पुलिस के छापे मार दस्ते दीन मोहम्मद के घर और डेरे की तरफ रवाना कर दिए गए कि पुलिस तो तुम्हारे मामू की एक तरह से घर की थी। कदीर का बताओ, वो तो वहां से चला गया था। मैंने बेचैनी से पूछा। बताती हूँ। दीन मोहम्मद के घर छापा मारा गया तो सिर्फ दीन मोहम्मद और उसकी बीवी मिले, जबकि डेरे पर छापा मारने से उसके दोनों सौतेले भाई मिले। पुलिस ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने इस वाक़े से लाइल्मी का इज़हार किया, मगर पुलिस इन तीनों बाप-बेटों को पकड़ कर ले गई। ताहम कदीर की तलाश में पूरी रात पुलिस सारी रात और दिन छापे मारती रही, मगर वो ना मिला। लेकिन जब अयास की नमाज़ जनाज़ा पढ़ी जा रही थी, तो वो न जाने किस तरह आकर अगली लाइन में खड़ा हो गया। वो खुद बेहद ज़ख्मी था, कपड़े तक फट चुके थे। उसके भाइयों ने उस पर भी खूब तशद्दुद किया था। चूँकि वो नमाज़ जनाज़ा शुरू होने के बाद उसमें शामिल हुआ था, इसलिए कोई उसको कुछ ना कह सका। ताहम पुलिस वाले उसे देख चुके थे और अयाज़ के सारे ख़ानदान वाले भी, मगर नमाज़ शुरू हो चुकी थी, इसलिए वो सब चुप रहने पर मजबूर थे। फिर नमाज़ जनाज़ा ख़त्म होते ही कदीर तेज़ी से मैयत के करीब गया और चेहरे से कफ़न हटा दिया
और अपने ज़ख्मी हाथों में अयाज़ का चेहरा थाम कर बोला, दोस्त, मेरे अज़ीज़ अज़जान दोस्त, अफ़सोस मैं तुम्हारी मदद ना कर सका। अफ़सोस मैं तुम्हें ना बचा सका। मुझे माफ़ कर देना। मुझे माफ़ कर देना दोस्त। तब अचानक मामू के इशारे पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो उसने मुड़कर अपने खड़े परवेज़ और फ़िरोज़ को देखते हुए कहा, यार मुझ पर इतनी मेहरबानी कर दो कि अयाज़ की कब्र पर एक मुट्ठी मिट्टी भी डाल दूँ। उसको अपनी आखिरी आरामगाह में उतरते हुए मैं भी देख सकूँ। फिर जो चाहे मेरे साथ सलूक करना, मगर अयाज़ को उसके दायमी घर में पहुँचाने के बाद। मामू कदीर की बात मानना ना चाहते थे, मगर परवेज़ और फ़िरोज़ की वजह से वो मान गए और अयाज़ के दफ़न होते ही वो एक मुट्ठी मिट्टी डालकर पुलिस के साथ चला गया। जाते-जाते उसने परवेज़ से कहा, मैं फ़रार नहीं हुआ था, सिर्फ़ छुप गया था यहीं कब्रिस्तान में आकर, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानता था, पुलिस मुझे ज़रूर पकड़ेगी और इस तरह मैं अपने दोस्त के आखिरी दीदार से महरूम रह जाता। जबकि मैं नमाज़ जनाज़ा में शामिल होना चाहता था, उसे अपने सामने रुख़सत करना चाहता था कि वो मेरा गहरा दोस्त था। इतना कहकर वो बच्चों की तरह फूट-फूट कर रोने लगा और पुलिस उसको घसीटती हुई ले गई। क्या मामू को नहीं मालूम था कि वो बेगुनाह है? मैंने रोते हुए पूछा। मालूम था, उनके ज़ख्मी आदमियों ने उनको सब कुछ साफ-साफ बताया था, मगर उनके दिल में एक ही बात थी और है कि अगर मेरा वारिस नहीं रहा तो दीन मोहम्मद का भी नहीं रहना चाहिए। अब अगर वो कदीर को छोड़ देते हैं तो फिर दीन मोहम्मद की नस्ल बाकी रहती है। दीन मोहम्मद का नाम लेवा कदीर की शक्ल में बच जाता है, जबकि वो खुद तो बेनाम हो चुके हैं कि उनका एक ही बेटा था, जिसकी जान कदीर के भाइयों ने ली थी। फ़िरोज़ और परवेज़ ने उनको बहुत समझाया है कि वो ऐसा ना करें कि ये ज़ुल्म है, जबकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि कदीर बेगुनाह है, वो अयाज़ का दोस्त था। ये सोच कर ही वो उसको माफ़ कर दें, उसको छोड़ दें। मगर मामू कहते हैं अगर मेरा भी एक और बेटा होता, तो बेशक मैं कदीर को छोड़ देता, मगर अब नामुमकिन है, अब उसको भी फांसी पर लटकना होगा, तभी मेरा इंतकाम पूरा होगा। कदीर ने मामू के ज़ुल्म पर कुछ नहीं कहा? मैंने हैरत से पूछा। नहीं, वो चुप है। आखिरी बातें वही उसने की हैं जो कब्रिस्तान से पुलिस स्टेशन जाते हुए परवेज़ और फ़िरोज़ से की थीं। उसके बाद वो ऐसा चुप हुआ है कि फांसी की सज़ा सुनकर भी चुप है। उसके भाइयों ने पकड़े जाने के बाद ये बयान दिया था कि वो दोनों भाई बेकसूर हैं। उन्होंने कहा उनका बाप एक तवील अरसे से मेहर खालिद के ख़ानदान को तबाह करने के मंसूबे बनाता रहा है। इसीलिए उसने कदीर को अयाज़ से दोस्ती करने का मशवरा दिया था और ये कि उनके बाप और कदीर ने मिलकर अयाज़ को ख़त्म किया है। वो दोनों भाई तो अपने डेरे पर बेखबर सो रहे थे और हकीकतन उनका मंसूबा यही था कि कदीर के साथ-साथ बाप से भी जान छुड़ा लें। मगर तुम्हारे मामू ने इस सारे केस में कहीं भी दीन मोहम्मद का नाम नहीं आने दिया और सारा ज़ोर उसके तीनों बेटों पर रखा है क्योंकि वो दीन मोहम्मद को ज़िंदा रखना चाहते हैं। उनका बयान सुनकर भी कदीर चुप रहा और जब पुलिस ने कदीर को बयान देने को कहा, वो तब भी कुछ न बोला। वो पुलिस, वकीलों, अदालत के हर सवाल जवाब में चुप रहा और जब अपने भाइयों के साथ उसे भी फांसी की सज़ा हो गई, वो तब भी चुप है, न जाने क्यों। अब्बा बताते थे कि ऐसे केसों में आम तौर पर ऐसा होता है कि एक मुजरिम को अगर फांसी होती है तो दूसरे को उम्र कैद और तीसरे को बरी कर दिया जाता है या फिर उसे भी कैद हो जाती है। मगर तुम्हारे मामू की अप्रोच थी, आखिर पुलिस कमिश्नर के भाई थे, फिर 3 भाई फ़ौज में थे। तुम्हारे मामू की सर्विस बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए एक तो इस मुकदमे का फ़ैसला 6 माह बाद ही हो गया, वरना ऐसे केस 3-4 साल तो ज़रूर चलते हैं। और फिर फ़ैसला भी वही हुआ जैसा तुम्हारे मामू चाहते थे। अज़रा चुप हो गई, कुछ देर बाद रोते हुए बोली, तुम्हारे भाई और फ़िरोज़ भाई कई दफ़ा कदीर से मिलने जेल गए हैं। उन्होंने कदीर को बहुत समझाया है कि वो सिर्फ़ एक बार ये कह दे कि वो बेगुनाह है। ये कत्ल उसने नहीं किया तो फिर वो अपने खून के रिश्ते को भूलकर खुद वकील करके उसको बचाने की कोशिश करेंगे। मगर वो क्या कहता है वो? मैंने जल्दी से पूछा। कुछ भी नहीं, मैंने तुम्हें बताया तो है, वो बोलता ही नहीं। उसने चुप का रोज़ा रख लिया है शायद हमेशा के लिए। मामू को आप सब समझाते क्यों नहीं? उनको बताते क्यों नहीं कि वो अयाज़ का दोस्त है और अयाज़ की रूह अपने दोस्त से ये सलूक देखकर बेचैन होती होगी। उनको सबने समझाया है मगर वो कुछ नहीं समझते, इंतकाम में पागल हो रहे हैं। अरे तो फिर मुझे भी फांसी लगा दो। मैं हलक के बल चीखी। आयशा, अज़रा ने मेरा सर पकड़कर अपने सीने से लगाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, अगर दोस्ती का अंजाम ये है तो मोहब्बत का अंजाम भी यही होना चाहिए। मुझे भी फांसी लगना चाहिए। मैं चीख-चीख कर रोने लगी। फ़िरोज़ और परवेज़ भाई भागते हुए अंदर दाखिल हुए। उनके पीछे अम्मा भी थी। क्या हुआ? फ़िरोज़ भाई पूछ रहे थे। कदीर के बारे में इसको पता चल गया है। अज़रा ने आहिस्ता से कहा।
مگر میں نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا، پرویز بھائی نے تلخ لہجے میں عذرا بھابھی کو ڈانٹتے ہوئے کہا۔ میں نے تو بعد میں بتایا ہے، عائشہ نے تو ماموں خالد کی ساری باتیں سن لی تھی، عذرا نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ پرویز بھائی نے مجھے چپ کروانے کی کوشش کی تو میں نے چیخ کر کہا، دور رہیں آپ سب مجھ سے، ارے ایاز کی تو آئی تھی اور وہ مر گیا، اور قدیر کو آپ سب جان بوجھ کر پھانسی لگا رہے ہیں، ماموں کو شرم نہیں آئی یہ ظلم کرتے ہوئے؟ جب قاتل موجود ہیں تو پھر ایک بے گناہ کیوں سزا پا رہا ہے؟ عائشہ، ہم نے ماموں کو سمجھانے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہیں سمجھتے۔ پرویز نے بھی بہت دماغ مارا ہے کہ وہ صرف ایک بار کہہ دے کہ وہ اس قتل میں شامل نہیں تھا تو ہم پھر اپنا وکیل کر کے اس کو بچانے کی کوشش کریں گے۔ ماموں لوگ چاہے ناراض ہی ہوں مگر وہ تو کچھ بولتا ہی نہیں۔ ایاز تو مر گیا مگر وہ قدیر اس کے مرنے کے بعد زندہ لاش بن کر رہ گیا ہے، پرویز بھائی دکھی لہجے میں کہہ رہے تھے۔ میں نے روتے روتے ان کو دیکھا، پھر پوچھا، وہ ہے کس جیل میں؟ آج کل تو لاہور کی ایک جیل میں ہے تینوں بھائی، پرویز بھائی کے منہ سے یکدم نکل گیا۔ آپ مجھے اس کے پاس لے چلیں، میں نے یکدم فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے جانے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا عائشہ، ہم سب کوششیں کر چکے ہیں مگر وہ بولتا ہی نہیں تو پھر؟ پرویز بھائی نے مجھے سمجھانے کی کوشش کی، مگر اس کے باوجود میں جاؤں گی ضرور، میرے لہجے میں عزم تھا۔ اچھا ہم کوشش کریں گے، میں فیروز بھائی نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ یار اب تو ملاقات پر بھی پابندی ہوگی، پھانسی کی سزا جو سنا دی گئی ہے، اب تو صرف اس کے گھر والوں کو ہی آخری ملاقات کی اجازت ملے گی، اور مجھے اس آخری ملاقات سے پہلے ہی ملنا ہے قدیر سے، اور اگر میں قدیر سے نہ مل سکی تو یاد رکھیں میں نہر میں چھلانگ لگا کر جان دے دوں گی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ عائشہ سمجھنے کی کوشش کرو، جب وہ خود اپنے آپ کو بچانا نہیں چاہتا تو پھر ہم یا تم اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ پرویز بھائی نے مجھے سمجھانا چاہا۔ میں کچھ سننا نہیں چاہتی، میں صرف قدیر سے ملنا چاہتی ہوں، میں نے ہمیشہ والے ضدی لہجے میں کہا۔ مگر عائشہ یہ ناممکن ہے۔ پرویز بھائی شاید اور بھی کچھ کہتے مگر فیروز بھائی نے ان کو روک دیا۔ اچھا بھائی میں کوشش کرتا ہوں، فیروز بھائی نے کہا اور پرویز بھائی کو پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے باہر نکل گئے۔ تو میں نے اماں اور عذرا کو دیکھتے ہوئے پھر کہا، یاد رکھیں اگر میری ملاقات قدیر سے نہ ہو سکی تو پھر میں وہی کروں گی جو کہا ہے۔ پھر میں بازو آنکھوں پر رکھ کر لیٹ گئی اور اماں اور عذرا کچھ دیر کھڑی مجھے پچکارتی رہیں، پھر دونوں باہر نکل گئیں۔ باہر نکل کر اماں نوری کو پکارنے لگیں اور اس کے آنے پر بولیں، دیکھ یہاں بیٹھ جا، گھر میں چاہے قیامت ہی کیوں نہ آ جائے مگر تم عائشہ کو اکیلی نہیں چھوڑو گی، اگر عائشہ کو کچھ ہوا تو میں تمہیں زندہ دفن کر دوں گی۔ نوری مارے ڈر کے مجھے دیکھتے ہوئے وہیں دروازے میں بیٹھ گئی۔ ایک ہفتہ یوں ہی گزر گیا، فیروز بھائی آتے اور بتاتے، بہت کوشش کر رہا ہوں مگر اجازت نہیں مل رہی۔ وہ اگرچہ اپنی پوری کوشش کر رہے تھے مگر مجھے لگتا تھا جیسے وہ سب جان بوجھ کر میری ملاقات قدیر سے نہیں کروانا چاہتے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے سارے گھر والوں سے بات چیت بند کر رکھی تھی، شاید اپنی موت کے خوف سے، مگر میں نے اپنی ضد نہ چھوڑی تھی، اور سب اب خاندان والے جانتے تھے اچھی طرح کہ میں جو کہتی ہوں وہی کرتی بھی ہوں، اس لیے سبھی پریشان تھے مگر مجھے پرواہ نہ تھی۔ آخر 15 روز بعد فیروز بھائی صبح ہی آئے اور مجھ سے کہا، جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم قدیر سے ملنے جا رہے ہیں۔ صحن میں اماں اور عذرا گمسم کھڑی تھی، میں ان کے ساتھ بات کیے بغیر نکل گئی جہاں فیروز بھائی کی کار کھڑی تھی۔ انہوں نے میرے لیے ڈور کھولا اور میرے بیٹھنے کے بعد بند کر کے خود بھی گھوم کر اسٹیئرنگ پر آ بیٹھے۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے انہوں نے بہت غور سے مجھے دیکھا تو میں انہیں نظر انداز کرتی ہوئی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ گاڑی گھر کو پیچھے چھوڑتے ہوئے باغ والے کچے راستے پر گنڈا سنگھ کی طرف بڑھنے لگی۔ گنڈا سنگھ سے اس کا رخ قصور کی طرف ہو گیا۔ قصور پہنچ کر وہ لاہور والی مین روڈ پر آ گئے۔ یہ فیروز پور روڈ بھارت کے شہر جاتی تھی اور بالکل سیدھی سڑک تھی۔ فیروز بھائی چپ تھے اور میرا خود بھی بات کرنے کا موڈ نہ تھا۔ ذہن میں تو اس وقت صرف قدیر تھا جو بے حس لوگوں کی وجہ سے چپ چاپ پھانسی کا پھندا گلے میں ڈال رہا تھا۔ ایسے میں مجھے گاڑی رکنے کا بھی احساس نہ ہوا۔ چونکی تو اس وقت جب فیروز بھائی نے میری طرف کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، آؤ عائشہ جیل آ گئی ہے۔ میں کوئی جواب دیے بغیر ان کے ساتھ اتری اور مجھے ساتھ لیے کھلے گیٹ میں داخل ہو گئے۔ پتہ نہیں کہاں کہاں مڑے، لوہے کے ایک بند گیٹ کے سامنے جا کر رک گئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ایک پیپر پولیس والے کے سامنے کیا تو انہوں نے سپرنٹینڈنٹ
کہ کی طرف ہماری رہنمائی کی۔ پھر ایک دوسرا پیپر نکال کر فیروز بھائی نے جیل سپرنٹینڈنٹ کے حوالے کیا، تو انہوں نے ایک پولیس والے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ہم سے کہا، یہ آپ کو وہاں تک لے جائے گا۔ پھر وہ پولیس والے سے مخاطب ہوا، نصیر، ان کو پھانسی والی کوٹری نمبر 7 میں لے جاؤ۔ اور ہم نصیر کے ساتھ چل دیے۔ بہت ساری چیکنگ کے بعد ہم اس لمبی راہداری میں کھڑے تھے جس کے آمنے سامنے یعنی دونوں طرف پھانسی والی کوٹریاں تھیں۔ راہداری کے گیٹ کا تالا کھلتے ہی وہ سب چونک کر اپنے ان چھوٹے چھوٹے کمروں سے باہر دیکھنے لگے۔ ہمیں دیکھ کر وہ حیران ہونے لگے، شاید یہ غیر معمولی بات تھی ہماری آمد میں۔ میں ایک ایک کوٹری کو دیکھتے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی اور آخر 7 نمبر میں وہ مجھے نظر آ گیا۔ دیوار سے ٹیک لگائے وہ دونوں آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا، پہلے سے بہت زیادہ کمزور۔ اس کی حالت دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا اور میں نے تڑپ کر پکارا، قدیر بھائی جان۔ وہ یوں اچھلا جیسے انجانے میں بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا ہو، ایک دم پوری آنکھیں کھول دی اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا۔ اس کی اداس آنکھوں کی اداسی اور بھی گہری ہو چکی تھی، اگرچہ اس نے خود کوئی جرم نہ کیا تھا، مگر ماموں نے اس کی دوستی کو ہی جرم کی بنیاد بنا کر بدنام کر ڈالا تھا۔ قدیر بھائی جان، میں نے روتے ہوئے پھر اسے پکارا۔ وہ چونکا، پھر یوں بن گیا جیسے اس نے مجھے کبھی دیکھا نہ ہو۔ اس کی آنکھوں میں اچانک ہی اجنبی پن اتر آیا تھا۔ قدیر بھائی جان یہ میں ہوں۔ میری آواز کانپنے لگی۔ وہ یوں ہی بت بنا بیٹھا رہا جیسے کچھ بھی سنائی اور دکھائی نہ دے رہا ہو، حالانکہ وہ بغیر پل کے جھپکائے لگاتار مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے بے بسی سے فیروز بھائی کو دیکھا تو وہ بولے، ہم نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا وہ کچھ نہیں بولتا، مگر آج ان کو بولنا پڑے گا۔ میں نے پھر سے قدیر کو دیکھتے ہوئے کہا، قدیر بھائی جان بولیے، خدا کے واسطے بولیے۔ دیکھیے میں اس جگہ صرف آپ کی وجہ سے آئی ہوں، خدا کے لیے بولیے ورنہ میں اپنی جان دے دوں گی۔ مگر وہ بولنے کے بجائے یوں مجھے دیکھتا رہا جیسے کوئی سکتے کی حالت میں دیکھتا ہے۔ ان کی یہ کیفیت دیکھ کر میں نے ایک دو بار پکارا اور جواب نہ پا کر میں نے کوٹری کی سلاخوں سے سر مارنا شروع کر دیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ان کو پکار بھی رہی تھی کہ بولیے ورنہ میں سر ٹکرا ٹکرا کر مر جاؤں گی۔ عائشہ یہ کیا کر رہی ہو؟ فیروز بھائی نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی۔ ہٹ جائیں آپ میرے سامنے سے۔ میں دونوں ہاتھ اٹھا کر پوری قوت سے چیخی، آج میں یہی جان دے دوں گی۔ کوئی بہن بھائی کو یوں بے گناہ مرتے نہیں دیکھ سکتی۔ میں نے روتے ہوئے کہا۔ راہداری میں شور ہونے لگا، سب لوگ اپنی اپنی کوٹری کی سلاخیں پکڑ کر کھڑے ہو گئے تھے اور اس تماشے کے بارے میں جاننے کے خواہش مند تھے۔ ہمارے ساتھ آنے والے آفیسر نے کہا، بی بی صبر سے کام لے۔ مگر میں کیسے صبر سے کام لیتی؟ میں نے ایک بار پھر سلاخوں سے سر ٹکرانا شروع کیا تو قدیر اچھل کر کھڑا ہو گیا، پھر تیزی سے سلاخوں کے قریب آیا اور سلاخوں سے ہاتھ باہر نکالتے ہوئے میرے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھام لیا اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا، عائشہ میری بہن، تمہیں یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں آنا چاہیے تھا؟ جب آپ نے کسی کی بات نہ مانی تو مجھے آنا ہی تھا، میں نے روتے ہوئے کہا۔ قدیر کچھ دیر میرے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر فیروز بھائی سے کہا، یہ تم نے اچھا نہیں کیا فیروز۔ میں مجبور تھا، فیروز بھائی نے مدھم لہجے میں کہا۔ مجھے بہت صدمہ ہے عائشہ کہ میں تمہارے ایاز اور اپنے دوست کی جان نہ بچا سکا۔ وہ میرے سامنے مر گیا اور قدیر سے آگے کچھ بولا ہی نہ گیا۔ اس کی آنکھوں سے پانی ساون کی تیز بارش کی طرح گرنے لگا تھا۔ قدیر بھائی وہ تو خیر جو ہونا تھا ہو گیا، مگر اب میں نے بڑے حوصلے سے بات شروع کی۔ اب میں آپ کو ہرگز نہیں مرنے دوں گی۔ بس آپ ایک بار یہ کہہ دے کہ یہ فعل آپ نے نہیں کیا تو یقین کریں پرویز اور فیروز بھائی آپ کو بچا لیں گے۔ صرف ایک بار آپ کہہ دیں۔ مگر کیوں کہہ دوں میں یہ؟ اس لیے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ نہیں عائشہ، میں بے گناہ نہیں ہوں۔ ارے میرا یہ گناہ کم تو نہیں کہ میں دین محمد کا بیٹا ہوں اور ایاز کے قاتلوں کا بھائی ہوں۔ اس سارے فساد کی اصل جڑ تو میں ہی ہوں۔ نہ میں ایاز سے دوستی کرتا اور نہ وہ میرا پیارا دوست اپنی جان سے جاتا۔ یہ سب تو میری وجہ سے ہوا ہے۔ پھر میں بے گناہ کیسے ہوں؟ وہ دکھ سے کہہ رہا تھا۔ بکواس بند کرو کتے بے غیرت! سامنے والی دو کوٹھریوں کے لڑکے چیخ چیخ کر بولنے لگے تو میں چونک کر ان کو دیکھنے لگی۔ وہ کہہ رہے تھے، اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ یہ انجام ہوگا تو تمہیں بھی اس کے ساتھ ہی قتل کر دیتے۔ بے غیرت! باپ دادا کی دشمنوں سے دوستی کرتا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے اور فیروز بھائی کو گالیاں بکنے لگے تو قدیر نے کہا، اب تم جاؤ عائشہ۔ پھر وہ مجھے چھوڑ کر الگ ہٹ گیا۔ چلی جاؤں گی، پہلے آپ یہ وعدہ کریں کہ آپ عدالت میں یہ بیان دیں گے کہ آپ بے گناہ ہیں، اس قتل میں آپ کا ہاتھ نہیں ہے۔
میں ایسا وعدہ نہیں کر سکتا اور نہ ہی کروں گا۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے غصے سے کہا۔ دیکھو عائشہ، میری پھانسی پانے سے تمہارے ماموں کے زخم بھر جائیں گے اور اگر میں بچ گیا تو پھر یہ زخم تمام عمر ہرے رہیں گے۔ وہ مجھے جب بھی دیکھیں گے ان کو خیال آئے گا کہ وہ تو بے نام ہو گئے، ان کی نسل تو ختم ہو گئی، مگر دین محمد کا نام لیوا زندہ ہے۔ دین محمد کی نسل ختم نہیں ہوئی، اس کا ایک وارث بچ گیا اور میں بچنا نہیں چاہتا کہ ایاز کی دوست کی حیثیت سے اس کے باپ کے دکھ کم کرنا میری ذمہ داری بھی تو بنتی ہے۔ یہ غلط ہے، میں نے دہائی دی۔ غلط اور صحیح میں کچھ نہیں جانتا، میں تو صرف یہ چاہتا ہوں کہ میرا خالد اور دین محمد کا دکھ ایک سا ہو جائے۔ اس طرح تمہارے ماموں کو سب بھی صبر آ جائے گا اور پھر ایاز کے بغیر جینا کچھ مشکل سا لگتا ہے۔ اس کے لہجے میں کرب ہی کرب تھا۔ دیکھو بے غیرت دشمن کے لیے جان دے رہا ہے۔ قدیر کے دونوں بھائی بکواس کرنے لگے۔ اب وہ مہر خالد اور ان کے خاندان والوں کو بھی سنا رہے تھے۔ اس کو لے جاؤ فیروز، قدیر نے بھائیوں کی بکواس بند نہ ہوتے دیکھ کر کہا۔ نہیں، میں زور سے چلائی، میں تب تک نہیں جاؤں گی جب تک آپ وعدہ نہیں کرتے اپنے بیان دینے کا۔ قدیر نے ایک نظر مجھے دیکھا، پھر وہیں جا کر بیٹھ گیا جہاں پہلے بیٹھا ہوا تھا۔